السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الجاثیہ ہے، 25ویں سپارے کی یہ آخری سورت ہے اور آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ان آیات پہ بات ہو چکی تھی اور آج کی اس نشست میں بھی انہی آیات پہ بات ہوگی۔ اللہ کا کلام ہے، اس کے مختلف پہلو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت کا مالک ہے۔ بادشاہ ہونا اور بادشاہت کے مالک ہونے میں فرق ہے۔ آج بادشاہ ہے، کل نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بادشاہت میری مملوک ہے، میری لونڈی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کائنات کی اللہ کی مملوک ہے۔ اللہ صرف بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت اس کی مملوک ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے گزشتہ جو۔ یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کی عمارت کس بنیاد پر استوار۔ یہی وہ بنیاد ہے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، خالقیت اور مالکیت، اس کا ساورن پاور ہونا، اس کا مختار کل ہونا، اس کا تمام کی تمام الوہی خدائی صفات کا مالک ہونا، انسانی زندگی کی عمارت کی بنیاد یہی ہے۔ باقی تمام بنیادیں بے بنیاد ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانی زندگی کی بنیاد اللہ کی عظمت اور اس کی کبرائی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہاں سے انسانی زندگی کی عمارت استوار ہونا شروع ہوتی ہے، کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور جب انسانی زندگی کی بنیاد اللہ کی الوہیت کے تصور پر ہو، اس کی حقیقت پر ہو، تو پھر وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ کہیں اس میں پھر شگاف نہیں آتا، کہیں دراڑ نہیں آتی اس میں۔ باقی ساری بنیادیں بے بنیاد ہیں۔ ان کا بے بنیاد ہونا کائنات سے مشاہدہ بھی ہوتا ہے، کائنات کے مشاہدے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ خود اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری بنیادیں بے بنیاد ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ، یہ حصر بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کا اطمینان، چین، سکون، راحت، یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر رکھا، بس، اور کہیں بھی نہیں۔ اللہ کی ذات اور اس کی عظمت اور اس کی صفات کے استحضار کو چھوڑ کے بندہ اپنی زندگی کی عمارت کسی اور بنیاد پہ، بنیادوں پر اٹھانی شروع کر دے تو وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، خود اپنے بچوں کے ہاتھوں۔
اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اطمینان قلب اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بلکہ معنی یہ اپنے ہی ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اور کہیں رکھا ہی نہیں، یہ ہے ترجمہ اس کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اس کے اندر عربی جملہ آگے پیچھے ہوا ہے، جس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ اصل میں جملہ اس طرح ہے، الا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فعل فاعل، اس کے بعد مفعول آئے گا، متعلقات آئیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ الا تطمئن یعنی ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ، یہ عربی سینٹنس کی ترتیب ہے جملہ فعلیہ کے اندر۔ یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، ایک ہی جملہ دو مفہوم دینے لگتا ہے۔ یہ عربیت کی فصاحت و بلاغت ہے۔ الا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ کی جگہ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا تطمئن القلوب بذکر اللہ کی جگہ بذکر اللہ پہلے لے آئے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہی کی یاد میں، اللہ ہی کی ذات و صفات کے استحضار کے ساتھ، سچے تصور اور حقیقت کے ساتھ اطمینان قلب وابستہ ہے۔ اطمینان قلب کو اللہ کی ذات و صفات سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اب قلب کا اطمینان کہیں اور جا کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ نے کہہ دیا نا، دنیا میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ اگر آنکھوں پہ چربی انسان کے احساسات پہ، شعور پہ، سوچنے کی صلاحیتوں پر چربی نہ چڑھی ہو نا، یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دنیا میں صاحب حیثیت، صاحب دولت، متمول افراد کی زندگیوں کی بے چینیاں، ان کی خودکشیاں، ان کی مضطرب زندگیاں، ان کی محرومیاں، ان کی خوشیوں میں ناخوشیاں، اور ان کی محرومیوں کی وجوہات کے حوالے سے بھی محرومیاں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم محروم کیوں ہیں، مضطرب کیوں ہیں، بے چین کیوں ہیں، انہیں اپنے اضطراب کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا عذاب اللہ کا کیا ہو؟ اور یہ خصوصاً دنیا کے اس طبقے کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہیں جو زیادہ دولت مند ہیں، زیادہ با اختیار ہیں، اور دنیا نے جو تہذیب و تمدن کا ایک معیار سیٹ کر رکھا ہے وہ اس معیار کے سب سے پیک لیول پر ہے۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ بے چینیاں ہیں، خودکشیاں ہیں، خوشیوں میں ناخوشیاں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے محرومیاں ہیں۔ کیا اللہ نہیں ہے وہاں؟ ان کی زندگیوں میں، ان کی زندگی کی عمارت بڑی بہترین طریقے سے کھڑی ہے، جاپان میں، سویڈن میں، ناروے میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جو مشہور آپ لے لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں کا بندہ اسی لالچ میں وہاں جا کر، وہاں بھی ان کی سی کلاس میں بھی نہیں ہوتا، شاید ڈی ای ایف کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے جب وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو انکل میرے تو ابراڈ رہتے ہیں، انکل تو میرے لنڈن رہتے ہیں۔ وہ لنڈن جا کے کس کیٹیگری میں رہتے ہیں ذرا دیکھ لو۔ یہاں سے چھوٹی کلاس سے اٹھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، باہر کی کون سی کلاس میں ہوتے ہیں؟ امریکہ کی ایک کلاس میں، انگلینڈ، یورپ، سویڈن، ناروے کی ایک کلاس میں ہوتے ہیں، سی میں بھی نہیں ہوتے جناب، ڈی ای ایف میں جا کر کہیں دیکھ لو۔ کوئی ایک آدھا جا کر تھوڑا سا ان میں امیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ گورنر پنجاب بنتا ہے اور بیٹا ہم جنس پرست ہوتا ہے، اور باپ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا۔ چھوڑو ان باتوں کی، کیا رکھا ہوا ہے؟ یعنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے یہاں سے باہر جاتے ہیں، اور باہر جا کر میموں کی نکرے دھوتے ہیں، کتے نہلاتے ہیں، سارے کام وہ کرتے ہیں جو وہاں کا شہری طبقہ نہیں کرتا۔ معیار بلند کر لے جاتے ہیں کہ معیار گرانے جاتے ہیں، رہتے تو وہ وہاں ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ یہ 4-5 مہینے پہلے مجھے اٹک کی ہزروں کی طرف جانا ہوا۔ ہزروں دینی حوالے سے بھی پاکستان کا زرخیز ترین علاقہ ہے،
بڑے بڑے نامور علماء حضروں میں ہیں، بڑے بڑے نامور علماء. اللہ نے موقع دیا وہاں گئے تو ایک بہت مشہور ترین ادارے میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث تھے، وہاں اللہ نے بیان کا موقع دیا. تو گرد و پیش کی آبادی کی بہت بڑی تعداد انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، گھریں خالی ہیں. کتا ہوگا، کتے کے اوپر ایک عدد چوکیدار ہوگا. یہ کل کائنات ہوتی ہے. اب وہاں دوسری تیسری چوتھی نسلیں آباد ہو رہی ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں. یہاں سے بھی کٹ گئے، وہاں سے پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کو اپنا شہری، ہم مسلمانوں کو اپنا شہری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے افغان مہاجرین کو اپنا بھائی سمجھا؟ نہیں سمجھا. حالانکہ ہم انصار تھے. سرحدی تنازعات ہوئے یا جو بھی کچھ ہوا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسلام عالمی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں؟ عالمی قوانین کو مارو گولی دفاع کریں، ہم نے کیا اس کا حوالہ دینا؟ اسلام کی بات کرو. جب ہمارے اندر جگہ نہیں ہے، جن کی 3 نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، جنہیں پشتو بھی نہیں آتی، فارسی بھی نہیں آتی، اب اردو آتی، کوئی کشمیر میں آباد ہے، کوئی اٹک میں آباد ہے. یہی مجھے خطرہ تھا. قاری صاحب کہاں ہیں؟ یہ ہوا تھا تو مجھے خطرہ تھا ایسے ہی ہوگا. اللہ اکبر. جی نہیں، قاری صاحب کو بلا لیں. قاری صاحب آواز اونچی کریں ذرا، شاید تھوڑی سی آ رہی ہے آواز. لا الہ الا اللہ. قاری صاحب آواز آ رہی تو آپ آ جائیں جلدی سے. وقت ضائع ہو رہا ہے. شاباش، آ جائیں آپ ذرا. حارث چلیں ٹھیک ہے. حارث سے گھبرا کے ٹھیک ہو گیا. اچھا بس ہو گیا ٹھیک. جزاک اللہ. بات کہاں پہنچی تھی؟ بس جی وہی اسٹیٹس ہے. وہاں تو پہلے ہی سے کٹے ہوئے، یہاں سے بھی کٹ گئے. وہی ہم مہاجرین کو اپنا نہیں بنا سکے. 3 نسلیں آباد ہو گئیں اور یہاں وہ اپنی زبانیں بھی بھول گئے، اپنا کلچر بھی بھول کے یہاں گئے ہو گئے. ہم نے دھکیل کے سرحد کے پار ان کو دھکیل دیا، چل دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور جو ضیاء الحق کے دور میں ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور انصار کا ایک کیا کہتے ہیں سنت زندگی تھی، اس کی بھی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہم نے. کیا فائدہ؟ تو کہنے کا مطلب ایک الگ ایشو ہے. وہ کبھی اس پہ اللہ نے موقع دیا تو ضمنی طور پر یا ویسے بات ہوتی رہے گی. ہم اپنے بھائیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ انگلینڈ کی سرزمین مجھے اور آپ کو قبول کرے گی؟ بس انہیں یہ تسلی ہوتی ہے پاکستان کے باسی ہمارے رشتہ دار ہمیں بہت بڑا سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے وہاں ہم سور کے برگر بیچتے ہوں، نکریں دھوتے ہوں. یہ الگ بات ہے ہماری اولادوں نے وہاں ایتھیسٹ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ شادیاں رچا لی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2-3 سال بعد پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، VIP تو ہوتے ہیں نا. یہ کل کائنات خدا کی قسم. انسانی زندگی کی عمارت صرف اس پر استوار ہو رہی ہے. اس سے ہمارے گاؤں کا وہ دھوتی پہنا ہوا، آدھی دھوتی پہنا ہوا وہ دیہاتی اچھا ہے جو حکم منہ میں لیتا ہے اور 10-12 بچے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس کی زندگی ایسی زندگی سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے. بات ہو رہی تھی انسانی زندگی کی بنیاد پہ. جب وہ غلط استوار ہوتی ہے تو بندے کی عقل پر بھی چربی چڑھ جاتی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس کو دنیا کی ظاہری ترقیاں نظر آتی ہیں، اندر سے وہ جو انسان حیوان بن چکا ہے اس کی حیوانیت نظر. ہمارا جو ساتھی یہاں سے یورپ چلے جائے، سویڈن چلے جائے، ناروے چلے جائے، ایون چائنا چلا جائے، وہ بے ہوش ہی ہو جاتا ہے. ہائے اللہ، پورا سمجھ آئی بات کی. تیسری جنس بن جاتا ہے. کیا ترقیاں ہیں، سمجھ آئی. ان ترقیوں کے اندر جو حیوانیت ہے وہ نظر آئے تو ہم پناہ بھی مانگے، شکر بھی کریں.
تو یہ آیت بتاتی ہے انسانی زندگی کی بنیاد اللہ کی حاکمیت کی حقیقت پر استوار ہوتی ہے اور وہی کامیاب ہے. باقی تمام بنیادیں بے بنیاد ہیں. ان کا بے بنیاد ہونا قرآن کی دیگر آیات سے بھی واضح ہے اور آج کی دنیا کی جو حقیقت ہے اس سے بھی. جاپان میں معیار زندگی کیا ہے؟ ایشیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں. ہمارے علاقوں میں گلگت بلتستان میں جہاں خودکشی کا رواج تصور بھی نہیں تھا، اب وہاں خودکشیاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ جمہوریت پہنچ چکی ہے، کیونکہ بے حیا میڈیا پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹورزم پہنچ چکا ہے. ٹورزم کے نام پہ سب سے زیادہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. ہمیں اپنے علاقوں پر بڑا فخر تھا، اب وہ فخر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا، کیونکہ وہاں ایک طبقہ ہے جو آغا خان کو پورا پورا خدا مانتا ہے اور ان کے اندر خودکشی ہیں ساری. ان کی عورتوں کے اندر خودکشی ہیں، ان کے مردوں کے اندر خودکشیاں ہیں، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر خودکشیاں ہیں. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ خودکشیاں آغا خان کے پیروکاروں میں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں آغا خان ہے. ان کی زندگی کی عمارت آغا خان پہ استوار ہوتی ہے، اللہ پہ استوار. بندہ اللہ کی حقیقت پر استوار کرے نا، وہ چاہے عمل میں ڈھیلا ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ پردہ رہتا ہے. لیکن علل اعلان اگر وہ اللہ اس کی زندگی سے نکل جائے اور اس نے اپنی زندگی کسی اور شخصیت پہ کسی اور قانون پہ استوار کی ہو تو پھر بڑا غرق ہے. ان بنیادوں کا بے بنیاد ہونا بالکل واضح ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ان کا اصل سرمایہ جب لٹ چکا ہوگا، کیپٹل جو کیا کہتے ہیں اماؤنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوگی، بنیادی سرمایہ بھی لٹ چکا ہوگا، پھر ان کی آنکھوں کی چربی اترے گی، عقل کی چربی اترے گی، بے بنیاد ہونا ان کے سامنے ظاہر باہر ہو جائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. یہی ہے اگلی آیت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ان باطل پرستوں کا خسارہ بالکل واضح ہو جائے گا. جنہوں نے اپنی زندگی باطل بنیادوں پر استوار کی وہ مبطلون ہیں. اس وقت ان بنیادوں کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جائے گا، کیونکہ خسارہ سامنے آ جائے گا، جمع پونجی لٹ چکی ہوگی، اصل سرمایہ بھی نہیں رہے گا، لیکن ہائے شائے وائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بندہ دنیا کی زندگی میں سرمایہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کیوں؟ نفع کمانے کے لیے. مطلوبہ نفع بھی کم ہونا تو بندہ اتنا ناشکر ہے. پوچھے نا یار کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑا گھاٹا ہے جی. وہ گھاٹا کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سالانہ مجھے 10 کروڑ کا فائدہ ہوگا، یار وہ تو 7 کروڑ ہو گیا. اب وہ 7 کروڑ کو مائنس کر کے کہتا ہے بڑا گھاٹا. کتنا ناشکر ہے یہ انسان. سرمایہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کیوں؟ نفع کمانے کے لیے. مطلوبہ نفع کم بھی ہو تو خسارہ، نفع نہ بھی ہو تو خسارہ، اور اگر اس کی کیپٹل اماؤنٹ ہی اڑ جائے تو پھر تو محرومی. بالکل اسی طرح دین میں بھی انسان اللہ کی حاکمیت اور اس کی بادشاہت پر اپنی زندگی کی عمارت استوار کرتا ہے، اور اس استوار کرنے میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے. جس طرح دنیا کی زندگی میں سرمایہ لگتا ہے، دین کی زندگی میں بھی سرمایہ لگتا ہے. سب سے پہلے خود اس کی زندگی ایک سرمایہ ہے کہ نہیں؟ ایک اس کی صحت سرمایہ ہے، دو اس کی عقل سرمایہ ہے، تین اس کی فطری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہے کہ سچ کی طرف اس کی جبلت لپکتی ہے. جب تک ماحول نے اس کی اس فطرت کو خراب نہ کیا ہو سچ کی طرف وہ دوڑ لگاتی ہے. اس کی فطری ہدایت سرمایہ ہے. توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو الخیر، اچھے کاموں کے اسباب اللہ مہیا کر دینا، اس کو توفیق مل جانا کہ یار نماز پڑھو.
بس دعا کرے جی توفیق ملے. میرے والد صاحب اس پہ شدید تنقید کیا کرتے تھے رحمہ. کہ بھائی توفیق کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دل دماغ صحیح ہے، پاگل نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، ہاتھ مسجد تک آ سکتے ہیں، سمجھ بوجھ ہے. کہ یہی تو توفیق ہے. توفیق کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ دعا کریں توفیق مل جائے. بھائی توفیق تو ملی ہوئی ہے. نیکی کے لیے اسباب کا مہیا ہونا یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ لیکن زبردستی نیکی نہیں کرواتے. تو توفیق یہ بھی سرمایہ. پھر نبیوں کا ہدایت کے سرچشموں کو لے کر آنا اور اس پرانے حلف کو یاد کروانا اور فطرت پر دستک دینا یہ سرمایہ. پھر اس کے مطابق جد و جہد کی ہمت رکھنا یہ سرمایہ. جب بندہ یہ سارے سرمایہ لگا دیتا ہے تو کس کے لیے لگاتا ہے سرمایہ بندہ؟ نفع کے لیے. تو اللہ اس نفع کی گارنٹی دیتے ہیں قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر جو سرمایہ لگایا اس کا نتیجہ نفع ہی نفع ہے. نفع ہی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان لانا، جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ تجارت ہے. ہم اپنی زندگی کا، اپنی عقل کا، اپنی صحت کا، اپنی فطری ہدایت کا یہ سارا سرمایہ لگا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ، حالانکہ دنیا میں اسلامی تجارت کے اندر رزق کا ہونا ضروری ہے. رزق کا ہونا، رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو خسارہ ضرور ہو. خسارے کا چانس ہونا ضروری ہے، رزق کا فیکٹر ہونا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین کے حوالے سے رکھی تجارت، اس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا فیکٹر رکھا ہی نہیں. کا نفع ہی نفع. کیا ہے؟ نفع ہی نفع، یہاں بھی وہاں بھی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اپنی زندگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فطری ہدایت کے ساتھ، آسمانی ہدایت کے ساتھ، یہ سارے کے سارے جو اسباب ہدایت ہیں ان کو لے کر جد و جہد کرتے ہیں، زندگی کی کشاکش اور کش بکش میں میری طرف لپکتے ہیں، میں اپنی طرف آنے کے سارے پتے بتا دیتا ہوں، ساری راہیں کھول دیتا ہوں. لنہدینہم سبلنا. کیوں؟ ان اللہ لمع المحسنین. میری فیور، میری حمایت، میری ہمراہی ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہے زندگی کا سرمایہ. یہاں کوئی خسارہ نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. میرا جی چاہے ان آیات پر کسی اور پہلو سے بھی آپ کے سامنے اس جمعے بات کر دوں. اور اسی سرمایہ کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، علماء سے آپ سنتے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس. لوگو 5 نعمتوں کی قدر کرو، غنیمت جانو جو مفت میں ملی ہوئی ہیں. اغتنم کہتے ہیں غنیمت کو لینا، عطیات کو، کوئی ڈونیشن کو لے لینا، کوئی آپ کو کوئی چیز دے اس کو لے لینا. اخذ الغنیمہ والعطیہ اغتنم کا مطلب ہے. تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں غنیمت جان لو. 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. 5 عوارض آنے سے پہلے، 5 مشکلات آنے سے پہلے، 5 حالات آنے سے پہلے. کون سی؟ شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، بڑھاپا آنے سے پہلے. بندہ جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کو عبادات کی اٹھک بیٹھک پر بھی پوری گرفت ہوتی ہے.
اب دیکھیں نا، کل تک کھوکر صاحب یہاں بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ بڑھاپے نے وہاں پہنچا دیا کرسی پہ. یہ بات ہوتی ہے. یقین کریں میں تو ابھی سے ڈرنے لگا ہوں. ہم تو بناسپتی گھی کے، نہیں تو لوگ دیسی گھی کے پرانے لوگ ہیں. ہمیں تو ابھی سے ڈر لگنے لگ گیا. میں نے اپنے بچپن میں بھی مسجد میں کرسیاں نہیں دیکھی تھی. اب جس مسجد میں جاؤں کرسیاں ہی کرسیاں ہیں، اور جتنے پوش ایریے میں جاؤں اتنی کرسیاں زیادہ ہیں. جتنے مہنشکت طبقوں والی مسجد میں جاؤ اتنی کرسیاں کم ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اور بلا ضرورت کرسی پہ نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے. اور کرسی سے بھی نیچے بیٹھنا اچھا ہے، خصوصاً نماز کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ٹھیک ہے، جو شریعت نے آپ کو اجازت دی عمل کریں، اچھی بات. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے. بڑھاپا آ جاتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے میں سجدہ کروں، وہ بغیر سجدے کے نماز پڑھ لیتا ہے، سجدہ نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت اس نماز کو بھی قبول کر لیتی ہے. لیکن ایمانداری سے بتائیے، جو سجدے والی نماز میں میٹھاس ہے وہ اشارے والی نماز میں میٹھاس ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے سجدہ کرتے ہوئے مزے سے سجدہ کریں. پتہ نہیں کل مجھے اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ نہیں، سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں. سمجھ آئیے. شبابک قبل حرمک، کیا کمال کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی کے ارشادات سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو الفاظ میں کم ہوتے ہیں معانی کا سمندر ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کے بعد عربیت میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت آپ کو اللہ کے نبی کے ارشادات میں ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل، یہی وصحتک قبل سقمک. دوسری نعمت، اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے. بندہ جوان بھی ہوتا ہے، بیماری آ جائے اسے بوڑھا کر دیتی ہے. جوانی میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جوانی میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماری اگر اسے چپک جائے. اس لیے دوسرے نمبر پر اس کو رکھا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جان لو. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. مرض آنے سے پہلے اسی سرمایہ سے تو ہم نے کام کرنا ہے نا، اسی سرمایہ سے تو ہم نے کام کرنا. اللہ اکبر. اور تیسرا وغناک قبل فقرک، اپنی دولت مندی کو غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے. فقیری بتا کے نہیں آتی. آپ دیکھ لیں معاشرے میں، کل تک فقیر تھے آج وہ امیر ہیں. کل تک جن کو مار روڈ کے فٹ پاتھ پہ سونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، آج ان کی ڈیفنس میں کوٹھیاں ہیں. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے ایسے خاندانوں کا پتہ ہے جو چنیوڑ سے ادھر ادھر سے آئے، سپیئر پارٹس کا کام کیا، رات کو ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بلکہ ایک دوست سے مجھے خود اپنے خاندان کے بارے میں یہ بات بتائیے، فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے. میکلوڈ روڈ سے کام شروع کیا، آج ان کی لاہور میں کوٹھی ہیں. اور بندہ پھر اسی کو کیا سمجھتا ہے؟ کامیابی. حالانکہ دین کو الگ کر لیں یہ کامیابی ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں تو پھر دین کو ساتھ ملائیں تو پھر کامیابی کا تصور آتا ہے، ورنہ تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ آپ نے تو بوجھ میں اضافہ کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت مندی کو غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے. فقیری بتا کے نہیں آتی، اچانک وار ہوتا بندہ عارض سے فرش پہ گرتا. اگر آج دولت مندی ہے تو اس سے عبادت مالی ادا کرو، کیونکہ عبادت مالی وہی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو. عبادت بدنی ہے، جیسے اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوں عبادت بدنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. عبادت مالی وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہو، تو مال ہوگا تو وہ عبادت ہوگی نا.
مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال ہوگی تو صدقات ہوں گے، مال ہوگا تو حج ہوگا۔ بندہ 2 ٹکے دے کے احسانات ڈال کے اپنی ساری کیا کہتے ہیں عبادت مالی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ کہتا نہیں یار ذرا 10-20 کروڑ اور آنے دو پھر میں یہ کام کروں گا، اچھا 10-20 کروڑ اور آنے دو پھر یہ کام کروں گا۔ وہ آتے آتے سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ حالانکہ عبادت مالی اپنے وقت پہ کی جائے وہ حادثات سے بچاتی ہے، مصیبتوں سے بچاتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے، کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، کیفیت میں بھی، کمیت میں بھی۔ اور بندہ کہتا نہیں اور آ جائے پھر میں عبادت مالی پھر کروں گا، پھر صدقات۔ وہ اور آتے آتے یا وہ خود قبر میں پہنچ جاتا ہے یا اس کی دولت قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک کام ضرور ہوتا ہے تو کیا فائدہ؟ یا وہ بندہ 10 روپے کہیں خرچ کرتا ہے، 20 روپے کی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا غرق ہو گیا۔ یا 10 روپے خرچ کرتا ہے، ایذا دیتا ہے، الزامات لگاتا ہے، بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ نے آپ کو فرصت کے لمحات دیے ہیں، ابھی آپ کی شادی وادی نہیں ہوئی، ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو۔ کل شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، سارے بچے ایک طرف، بیوی کے میک اپ ایک طرف۔ یہاں کا یہی دستور ہے، یہاں کا دستور بتا رہا ہوں نا۔ یہاں کا مرد تو ڈاکیا ہے، سردی ہو گرمی ہو اس کی ایک ہی وردی ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، سردی ہو یا گرمی اس کی ایک ہی وردی۔ یہاں کا مرد تو ڈاکیا ہے بھائی، سردی ہو گرمی اس کی ایک ہی وردی ہوتی ہے۔ وہ تو اس کی ملکہ عالیہ جو گھر میں ہوتی ہے، بہار کا سوٹ اور خزاں کا سوٹ اور اس کی شادی پہ جانا ہے سوٹ اور اس کی شادی پہ جانا سوٹ اور اس مارکیٹ میں جانا ہے سوٹ اور ان سوٹوں کے پیچھے ہی بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کی چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، وقت سے پہلے بیماری چمٹ جاتی ہیں، وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جب تک برانڈ کے کسی سٹور سے شاپنگ نہ کریں، بیوی کو اطمینان قلب حاصل ہی نہیں ہوتا، اور بیوی کی وجہ سے شوہر کو بھی اطمینان قلب حاصل ہی نہیں ہوتا۔ لعنت مارے ان برانڈ کے سٹور کے اوپر، جس کی قیمتیں آپ کی وجہ سے آسمان پہ گئی ہوتی ہیں۔ کیوں جاتے ہیں آپ برانڈز پہ؟ اس کا مطلب خود آپ کے اندر اتنی وہ کہتے ہیں نا گٹس نہیں ہے کہ آپ برانڈ کے بغیر کھڑے ہو سکے۔ آپ خود برانڈ کیوں نہیں بنتے؟ عجیب بات ہے۔ کما کا کے دھوکے دے کے، دھوکہ دے کے، غلط فیسیں لے کے، رشوتیں لے کے، حرام لے کے، شام کو جا کے بیوی پر لٹا دینا۔ بیوی اس کے قریب، اس کے بغیر قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اب تو لطیفے بن گئے، بیوی کے پاس جانا ہو تو پہلے شاپنگ کراؤ، اور ان لطیفوں کو بیوی نے حقیقت بنا لیا۔ یہ کون سے طریقے ہو گئے بھائی؟ بیوی کو بیوی بنا کے رکھو، خدا نہ بناؤ اس کو۔ النساء حبائل الشیطان، اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا تھا۔ یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، مرد کسی طرح قابو نہ آئے تو عورتوں کے ذریعے قابو آ جاتا ہے۔ شیطان پھر عورت کی رسی پھینکتا ہے اور بڑے سے بڑا نیکوکار بھی قابو آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ تو ایک مثال دی نا، ورنہ آپ دیکھ لیں لوگ مصروف نہیں ہوتے، انہوں نے فیشن بنا لیا ہوتا ہے۔ آپ فارغ ہیں؟ نہیں یار میں بڑا بیزی ہوں۔ اللہ کہتا ہے اچھا، اللہ پھر بڑا بیزی کر دیتا ہے اس کو، پھر اس کو سر کھجانے کا موقع۔ جھوٹ نہ بولا کریں، مجبوری ہو توریہ کر لیا کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کے پاس اللہ نے فرصت کے لمحات دیے، ان سے کام لیں۔ ہر وقت میں بڑا بزی ہوں، اللہ پھر ایسا بزی کر دے گا سر کھجانے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر بندہ اپنے آپ کو اس طرح مشغول کر دیتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جماعت قضا، نماز قضا، اوقات قضا۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا یار؟ کتنی ہو گئی؟ 4۔
وحیاتک قبل موتک، ان سب کا خلاصہ آ گیا۔ کل خلاصہ یہ ہے، پانچویں چیز، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے پہلے، بس یہ ہے 5 چیزیں۔ یہ تو سرمایہ حیات ہے نا، اسی کو لے کر محنت کرنی، اور اللہ سے ہم نے مزدوری لینی، رزلٹ لینا، اور اللہ کی طرف سے مزدوری کا پہلے ہی یقینی طور پر اعلان ہے کہ تم مجھ سے ایسی تجارت کر رہے ہو جس کا نفع یقینی ہے، 100% ہے، اور نفع کی ریشو تو خلوص کے مطابق ہے۔ ایک ٹکا دیا، خلوص کروڑوں کا ہے، کروڑوں ملے گا، ٹکے کی بنیاد پہ نہیں ملے گا۔ کروڑوں دیے، خلوص ٹکے کا ہے، کروڑوں کی بنیاد پہ نہیں ملے گا، ٹکے کے خلوص کی بنیاد پہ ملے گا۔ اللہ کے ہاں کروڑوں نہیں چلتے، خلوص چلتا ہے۔ وہ خلوص ٹکے میں بھی ہے، اور وہ ٹکا کروڑوں سے آگے نکل چکا ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے اس سے کروڑوں خرچ نہیں کیے، ٹکا خرچ کیا، لیکن اللہ کہیں گے یہ ٹکا کروڑوں سے اوپر کا ہے۔ اور ایک بندے نے کروڑوں خرچ کر دیے، خلوص ہے، کروڑوں کا اجر ملے گا، لیکن وہ جو کروڑ ہے دوسرے کے مقابلے میں وہ ٹکے کے برابر ہے۔ ایک نے خرچ کیا ٹکا، اور اس کا خلوص کروڑوں کے ہاں اللہ کے ہاں، اور ایک نے کروڑوں خرچ کر دیے، اس کا خلوص اللہ کے ہاں ٹکے کے برابر ہے۔ اور یہ ہے، یہ کوئی میں تھیوریٹیکل اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں چند کھجور خرچ کی، 1 پاؤ، آدھا سیب، بعد میں آنے والے وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ وہ 1 پاؤ 1.5 پاؤ کھجور میں وہ خلوص تھا کہ بعد میں آنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دے تو اس خلوص کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس رکوع پہ پوری بات ہوگی، نہیں ہو سکی، لیکن چلتا ہوں آگے، کوشش کروں گا آگے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر امت گھٹنوں کے بل گھری ہوئی ہوگی، پھر دوزانوں بیٹھ کے بے چین ہو رہی ہوگی، حساب کا انتظار کر رہی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کہا جائے گا آج تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کر رہے تھے دنیا میں۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب اصل میں تمہاری لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کر تم رہے تھے، لکھ ہم رہے تھے، لکھوا ہم رہے تھے۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ تم پر سچ سچ گواہی دے گی۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے تھے ہم ان کو ریکارڈ میں درج کر رہے تھے، اس کا ریکارڈ بناتے جا رہے تھے، ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، اہل ایمان کو اللہ ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذلك هو الفوز المبين، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ واما الذين كفروا وكذبوا، کیا ہے کرسا؟ واما الذين، جلدی میں بس وقت بھی کم ہے، دوڑ لگاتا ہوں تو پھر مجھ پر بھی تو پریشر پڑ جاتا ہے، حالانکہ یہ آیات میں گزشتہ جمعے بھی پڑھ چکا ہوں، چلیں کوئی بات نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کافر انہیں کہا جائے گا ہماری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، لیکن تم نے ہماری آیات کا انکار کیا، استکبار کیا، تم نے ہمارے داعی کو چھوٹا سمجھا، تمہارے اندر تکبر آ گیا، تمہاری گردن میں سریہ آ گیا، تو لینڈر تو پڑے گا آج پھر۔ اللہ کے داعی، اللہ کا داعی دراصل اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے داعی کی دعوت کا انکار خود اللہ کی دعوت کا انکار ہے۔ اللہ کے داعی کے مقابلے میں استکبار اور تکبر، اللہ کے مقابلے میں استکبار اور تکبر ہے، اور اللہ کے داعی کو حیثیت نہ دینا خود اللہ کو حیثیت نہ دینا ہے، اور اللہ کے داعی کا دنیا میں رہتے ہوئے بے اختیار ہونا یہ داعی کے لیے بھی امتحان ہے، اور اس مدعو قوم جس کو دعوت دی جا رہی اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، قرآن و سنت کا عالم اور علم بردار ہوتا ہے، لیکن دنیاوی حوالے سے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔
تو شیطان کچوکے لگاتا ہے، اتنی تعلیمیں حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ تو بھی کوئی شارٹ کٹ مارتا، مقابلے کا امتحان پاس کرتا، ادھر ادھر جاتا تو کسی اختیار والی سیٹ پر بیٹھتا، آج اتنی محنت کے بعد پھر بھی تمہیں آگے سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ داعی کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جس قوم کو داعی دعوت دے رہا ہوتا ہے، داعی کا بے اختیار ہونا اس قوم کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ جب داعی وہ قوم دیکھتی ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی کرسی کی اقتدار نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی اختیار نہیں، یہ تو ایک بے اختیار ملا صوفی درویش ہے، اس سے ہم کیا کریں؟ پھر اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی دعوت کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ کی دعوت کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، تمہاری گردن میں سریا آ گیا، وکنتم قوما مجرمین، یوں تم مجرم قوم بن گئے، اور علم الہی میں تم پہلے سے ہی مجرم قوم تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو تم آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ ان نظن الا ظنا، تمہاری ان دعوتوں کی وجہ سے ہلکا سا گمان ہوتا ہے شاید قیامت آ جائے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر کی دعوت پر عدم اعتماد۔ آپ پورے قرآن کریم پہ گھوم جائیں، قوم کے سامنے جب دعوت پیش ہوتی ہے، یا وہ نبی کی ذات پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے، یا وہ نبی کے پیغام پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے، یا وہ نبی کے ازواج مطہرات، احباب و رشتہ داروں پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے، یا وہ نبی کے اصحاب پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے، یا وہ نبی کی سیاست و حکمت و تدبر پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے، یا وہ نبی کے منہج تربیت و سلوک پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک چینل کے اوپر ایک صاحب نے مجھے صاف کہا، مجھے تو نہیں، خیر بات شاید میں نے اس کو بعد میں جواب اسی پروگرام یا اگلے پروگرام میں نے سنا تو شاید جواب دیا، شاید میں اس پروگرام میں تھا کہ نہیں، شاید میں نہیں تھا، موقع ملا تو پھر میں نے اگلے پروگرام میں آپریشن کر دیا تھا۔ کہا جی فتح مکہ کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے جن کو معاف کیا تھا انہوں نے کربلا واقع کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ کس پر اعتراض ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی سیاست پر، حکومت پر، تدبر پر۔ یہ مجرم قوم یا نبی کی ذات پر اعتماد نہیں کرتی، یا نبی کے صفات پر، حکمت و تدبر پر، احباب پر، اصحاب پر اعتماد نہیں کرتی۔ پورے قرآن کریم میں گھوم جائے آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے وہی باتیں جو پچھلے جمعے بھی ہو چکی تھیں، وبدا لہم سیئات ما عملوا۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے اعمال کا برا ہونا اور ان کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے، پھر کہا جائے گا آج ہم تمہیں فراموش کر دیتے ہیں، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ ان عذاب کا سامنا تمہیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، آج تمہیں دنیا کی زندگی نے مغرور کر دیا تھا، دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ آج یہ لوگ نکالے نہیں جائیں گے اس سے، اور نہیں اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار اس لیے کرے گا کہ یہ ناراضگی کی معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں، نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، پورے عالمین کا رب ہے۔ اتنی عظیم کائنات کا رب عظیم ہی ہوگا، جو عظیم نہیں وہ عظیم کائنات کا رب، جو ہستی خود اس کائنات میں سما جائے اور کائنات اس کے گھیرے میں، کائنات اس کو گھیر لے، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ رب تو وہ ہوگا جو اس کائنات سے بالا تر ہو، اس کائنات سے بالا تر ہو، وہ خالق ہو، وہ مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ اسی کائنات کے اندر ہے اور کائنات نے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ محاط ہو گیا، کائنات محیط ہو گئی، وہ رب ہی نہیں ہے۔ عظیم ترین کائنات کا رب بھی عظیم ترین ہوگا۔ عاجز انسان اس کا رب نہیں ہو سکتا، عاجز انسان کائنات کی تقدیر کا مالک نہیں ہو سکتا، عاجز انسان کے قبضے قدرت میں یہ زمین و آسمان نہیں ہو سکتے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان و زمین کی کبریائی، تکبر، بڑائی صرف ایک اللہ کو جچتی ہے۔
یہ صرف ترجمہ کر کے گزر نہ جائے. ہر بندہ اپنے شعبے کے حوالے سے سوچے کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے, نہ دنیا کی کسی عدالت کی کوئی حیثیت ہے, نہ دنیا کی کسی مقننہ کی کوئی حیثیت ہے, نہ دنیا کی کسی انتظامیہ کی کوئی حیثیت ہے. یہ ہے اللہ کی کبریائی. لیکن آپ اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں, عدلیہ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں, مقننہ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں, انتظامیہ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں. تو پھر آپ نے اللہ کی کبریائی کی نہ صرف نفی کر دی, بلکہ آپ نے اللہ کی کبریائی اٹھا کے جمہوریت کے زور پر یا پارلیمنٹ کو دے دی, یا عدلیہ کو دے دی, یا مقننہ کو دے دی, یا انتظامی کو دے دی, یا کسی شخصیت کو دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میری کبریائی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ کی عظمت اس کے مقابلے میں کسی کی عظمت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں, ہر بندہ اپنے شعبے کے حوالے سے دیکھ لے کہ وہ کس شعبے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, وہاں اللہ کی کبریائی سامنے ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیز حرام ہے, تم نے نہیں لینی, تم نے یہ 2 نمبر مال نہیں بیچنا. اب بندہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی کبریائی کی نفی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ اللہ کی کبریائی کی نفی کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے کبریائی تو اپنے لیے بنا لی نا. نہیں, یا اللہ تو نے تو کہہ دیا نہ بیچیں, لیکن میری تو مجبوری ہے, کورونا آنے کے بعد تو میری دکان ہی نہیں چل رہی, میں تو بیچوں گا. اولاد کے حوالے سے, اساتذہ کے حوالے سے, شاگردوں کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے, ہر حوالے سے, ہر پہلو سے دیکھیں کہیں میری اور آپ کی زندگی کے ان لمحات سے ہم اللہ کی کبریائی اور عظمت کی نفی تو نہیں کر رہے. پھر وہ اللہ اپنا تعارف رب سے کرواتا ہے, رب پرورش کرنے والے کو. تو میں نے گزشتہ جو میں آپ کو یہ بات بتائی تھی, بچے کو سب سے پہلا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے, کیونکہ وہ پرورش کر رہی ہوتی ہے, سینے سے چمٹا کے اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, تو اس کا اولین تعارف ماں سے ہوتا ہے, باپ سے بعد میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا اولین تعارف بھی کس سے کروا رہے ہیں؟ پرورش کرنے والی ہستی سے کروا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑی انسانی نفسیات ہے. سب سے پہلے پرورش, پھر وہی پرورش کرنے والی ہستی کے اندر رحم کا مادہ ہوتا ہے, ماں باپ کو دیکھ لیں. اس کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر ہے. پھر وہی رحم کے مادے کے ساتھ ساتھ جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, عقل پکڑتا ہے, شعور پکڑتا ہے, وہی غلطی کرتا ہے تو ماں باپ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں, غراتے بھی ہیں, کسی وقت ایک چماٹ مار بھی دیتے ہیں, اس کو جزا سزا بھی دیتے ہیں. تو آگے دیکھیں مالک یوم الدین. یہ صرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے. یہ جو اللہ کی صفات کا ذکر ہے نا, للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, انسانی نفسیات کے حوالے سے بھی یہ بڑی آپس میں مربوط اور بڑی مرتب اور ترتیب شدہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.